پیارے محترم ناظرین و سامعین، جیسا ہی سردیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے تو ہم لوگ سردی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے میوہ جات، مزے کے پکوان اور سوپ سمیت مچھلی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن آج میرا موضوع ہے صرف مچھلی کے متعلق، تو آپ غور فرمائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو جناب، مچھلی کی مشہور اقسام ہے کچھ یہ: بام، رہو، گلفام، ٹراؤٹ، مشاہیر، سلور، سنگھاڑا اور تھیلا قابل ذکر ہے۔ خیر، کھانے والی ہر مچھلی میں اللہ نے ہمارے لیے بے شمار فوائد چھپا رکھے ہیں، جن سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم تندرست اور توانا رہ سکیں اور صحت مند زندگی جئیں۔ مچھلی میں پوٹاشیم، فولاد، آیوڈین، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن ڈی، فاسفورس، میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مچھلی ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے صرف سردیوں میں ہی نہیں بلکہ پورا سال ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور کھانا چاہیے، تبھی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں فریش مچھلی کی پہچان، کیونکہ پرانی مچھلی مضر صحت ہے۔ نمبر 1، اگر مچھلی کی آنکھوں میں چمک ہے تو یہ تازہ ہے۔ نمبر 2، مچھلی کے جسم کو انگوٹھے سے دبائیں، اگر گڑھا پڑ جائے تو تازہ نہیں ہے۔ نمبر 3، مچھلی کے پروں کو کھینچ کر دیکھیں، اگر آسانی سے علیحدہ ہو جائیں تو خراب ہے۔ نمبر 4، گل پھڑے سے دیکھیں، اگر سرخ ہے تو ٹھیک ہے، تازہ ہے، اگر کالا ہے تو خراب ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں مچھلی کے فائدے۔ نمبر 1، مچھلی کھانا دل کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 3، آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 4، جسم میں خون نہیں جمتا۔ نمبر 5، ذیابیطس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 6، آپ سرطان سے بچ سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے تحفہ ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بالوں کی حفاظت کرتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وزن کو متوازن رکھتی ہے، اسپیشل مرد کے لیے فائدہ مند ہے۔ کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اس کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف رہتی ہیں۔ اس کا تیل مدافعاتی نظام کو درست رکھتا ہے۔ اس کے تیل کا استعمال نزلہ زکام سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔